السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے جنت کا بیان جو محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 64 سے شروع کرنا ہے۔ شأن الجنتی، جنت کی شان۔ مسئلہ نمبر 69 ہے جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ یقول شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا وصف فیہ الجنت حتی انتہا ثم قال فی آخر حدیثہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر ثم قرأ هذه الآیہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو کہ سورہ الف لام میم السجدہ میں آئی ہے۔ ترجمہ ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ غیب میں ایمان لے آئے اور چھپے کھلے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے نعمتوں کو وہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 سے 17 تک ہے، اور اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ نمبر 70 ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ عن سہل ابن سعد الساعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 71 ہے جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو اس کی وضاحت پہلے آگے آئے گی، وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 72 ہے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں، یعنی تو پھر ساری نعمتوں کا کیا ہی کہنا ہوگا۔ پھر فرمایا مسئلہ نمبر 73 ہے جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ ٹھیک ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ یرفعہ قال اذا کان یوم القیامت اوتی بالموت کالکبش الاملح فیوقف بین الجنت والنار فیذبح وهم ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات اہل الجنت ولو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار، رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے روز موت ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 74 ہے، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنۃ وان ریحھا یوجد من مسیرۃ 40 عاما، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث سے پتہ تو یہ چل رہا ہے نا کہ ایک شخص جو کہ اس شخص کو مار ڈالے جس سے آپ کی قوم نے معاہدہ کیا اور اس کو ذمہ دیا ہو اور اس کو ناحق قتل کر دیا جائے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور یہاں پر ساتھ فائدہ کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث کا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 75 ہے، جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، صرف نام ایک جیسے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، رواہ ابو نعیم۔ صحیح حدیث ہے۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ وہاں پر اگر پھل کھا رہے ہیں تو پھلوں کے نام ہو سکتا ہے وہی زیتون، انار یا ایسے ہوں جو کہ قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی نام ان کو رکھتے ہیں، لیکن ذائقے میں، وہ اپنی لذت میں، وہ اپنے یعنی کہ نظارے میں اور سائز میں، ہر طرح سے ان کی کوئی تشبیہ دنیا میں نہیں پائی جاتی، صرف نام ان کے ایک جیسے ہیں۔ مسئلہ نمبر 76 ہے، ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا ربی ویؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ صبغۃ فی الجنۃ فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط هل مر بک شدۃ قط فیقول لا واللہ یا ربی ما مر بی من بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نام سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں کوئی تو نے تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے تمہارا کبھی واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا، نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے ثواب کا کیا ہی کہنا، وہاں کی نعمتوں کا کیا ہی کہنا، ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان دنیا بھر کی ساری تکالیف بھول جائے، اور دوسری طرف جہنم کے عذاب کا کیا ہی کہنا، ایسے عذاب ہیں کہ انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں اور آسائشیں بھول جائیں۔ استغفر اللہ۔ مسئلہ نمبر 77 ہے، جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت۔ ان معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنت علی شیء الا علی ساعۃ
مرت بہم لم یذکر اللہ عز و جل فیہا رواہ الطبرانی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحہ پر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دراصل یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شوق دلایا گیا ہے، اور اوپر بھی ابھی جو حدیث گزری نا اس میں بھی دراصل یہی شوق ہی دلایا جا رہا ہے کہ اے جنت کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے شخص، اگر دنیا میں تجھے بہت تکلیفیں بھی آ پڑیں اور تمہیں بار بار صبر کرنا پڑے، تو یاد رکھو کہ جو ہی جنت میں ایک دفعہ ہی جاؤ گے، ایک ہی جھلک ہی اس کو دیکھے گے، تو ان ساری دنیا کی تکالیف کو بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمیں جیسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی آسائشوں کے پیچھے، عیش و عشرت کے پیچھے اگر تم لگے رہو گے تو جب وہاں پہنچو گے اور جہنم میں انسان ایک ہی جھلک دیکھے گا جہنم کی، تو اس کو سارے عیش و آرام بھول جائیں گے۔ تو پھر ایسے عیش و آرام کا کیا فائدہ جس کے بدلے انسان اپنی ابدی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا میں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔